السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دیوبندی بننے کے لیے بے شرم، بے غیرت، بے حیا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، شرط اول ہے، اور میں آپ کو بار بار یہ چیز بتاتا ہوں۔ خیر، یہ چیز میں آپ کو پروف کراتا ہوں، ہے نا۔ ایک بے غیرت دیوبندی ہے، بار بار کال کر کے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، لایانی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، بھونکتا ہے، بولنے نہیں دیتا ہے، اور الزام بھی سارے ہم ہی پر لگاتا ہے۔ خیر، اس دیوبندی کو آپ سنیے۔ میں نے اس سے کہا، بولا کہ تم کال نہیں اٹھاتے ہو، بات نہیں کرتے ہو، تو میں نے کہا تیری اوقات نہیں ہے بات کرنے کی میرے سے، تیری حیثیت نہیں ہے کہ تم مجھ سے بات کر سکے، کیونکہ ایسے فضول لوگوں سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی پاورفل آدمی ہو، کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی علم والا ہو، کوئی بات والا ہو، جس کی بات میں دم ہو، تو بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے برساتی مینڈکوں سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، جس کی بات میں کوئی دم نہ ہو۔ خود میں پاورفل ہونا چاہیے آدمی، اپنی غلطی کو غلطی مانے، اور غلطی نہیں ہے تو اس کو صحیح ثابت کرے، صحیح پروف کرے۔ اگر غلطی ہے تو پھر سرخم کرے، مانے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایسا آدمی مرد کہلانے کے قابل ہوتا ہے، ایک محاورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں اس مرد کی بات نہیں کر رہا جو تھانوی جی کے باپ نامرد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال، آپ حضرات کلپ کو سنا کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ بھائی، دوستوں، بزرگوں، سپورٹ کیا کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ میں اس لیے محنت کرتا ہوں کہ ہمارے مومن بھائیوں تک صحیح بات پہنچ جائے۔ وہابی دیوبندی کس طرح سے جو ہے دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں، ہر طرح سے دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر ہم ان کے ہر ایک چال و فریب کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ ہمیں الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ نہ جانے کن کن الفاظوں سے جو ہے یہ ہمیں یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ خیر، ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کھلے عام ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ خیر، آپ حضرات کلپ کو سنیے اور اپنے یار دوستوں تک اس کو جو ہے شیئر کر دیجئے۔ جو بھی آپ کے ساتھی ہیں، ریلیشن والے ہیں، سب کو آپ شیئر کیجئے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرا دیں، خود بھی کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی کرا دیں، اور بتائیں کہ اس چینل پر جو دیوبندیوں کی سروس کی جاتی ہے وہ شاید کچھ ہی چینل ایسے ہیں جو اس طرح کی سروس دیوبندیوں کو دی جاتی ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، ہلو ہاں جی، یار، تم ایک دم چھوڑ کے بیچ میں بھاگ جاتے ہو بھائی، اور بہت ہے زیادہ شور میں بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، اور بہت زیادہ شور میں جاتے ہو، بات تو سنتے نہیں ہو۔ بات سنو، بات سننے کے بعد میں کیا ہے، جو آپ نے اپنا یہ جو موبائل نمبر چھوڑ رکھا ہے بات کرنے کے لیے، پھر بات کیوں نہیں کرتے بھائی آپ؟ ہے جی، بات کرنے کے قابل ہو کب تم؟ نہیں، اب ایک دم تو تم بدتمیزی پہ آ جاتے ہو، بہت زیادہ بدتمیزی پہ آ جاتے ہو، ابے تبے پر، حرامی پر، اس پر اس پر، پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ۔ اب یہ بتائیے آپ کو کتنا اس میں فائدہ ہو رہا ہے، جو ایک نفرت سماج کے اندر بوتے ہیں آپ، جو دوسرے کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہو، کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو، یہ بتاؤ۔ تم کو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرنے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور نہیں، ایک اور منٹ جو کی بات ایک میری ہاں، بات میری ارے بات ابھی جو آپ مجھے عوام ہے نا، الزام دے عوام، رہے تھے کہ آپ بولتے بہت ہو۔ ہاں، آپ سن رہے ہو میری بات؟ نہیں، سن لو عوام اور جواب دے دو، رک جاؤ اب۔ میری بات سنیے، عوام جو ہے، دیکھ رہے ہیں عوام حضرات، حساب سے نہیں یہی ہے ان دیوبندیوں کی حقیقت اور اوقات۔ جانتی۔ دیکھو پھر وہی کر رہے ہو سامنے بات۔ والے کی بات نہیں سنتے یہ لوگ، ارے پہلے کم میری سے کم پوری بات ہماری سنو، بات بھی تو سن لو، پہلے میری بات سنو پوری، پہلے پھر میں ہماری تمہاری بات تو بات سن سنا لو۔ دوں۔ چلو سناؤ۔ ہاں، یہ بتاؤ، اللہ رسول کی شان میں توہین کس نے کی؟ اب میں نے یہی تو جواب دے رہا ہوں میں، ارے وہی تو یہی پوچھ رہا ہوں، اللہ رسول کی شان میں توہین کس نے کی؟ ارے اور میں تم یہی اسی کا سپورٹ کر رہے ہو، بتاؤ۔ نہیں میں یہی یہ تو جواب دے تمہاری رہا ہوں۔ یہ تمہاری بے شرمی نہیں ہے، بے غیرتی نہیں ہے؟ ارے یار، یہی تو جواب دے رہا ہوں میں۔
عوام کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، عام آدمی کو، عام مسلمان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا کہا ہے، نہ اس پر کوئی وہ فالو کرتا، نہ اس پر کوئی عمل کرتا، نہ کوئی اس کو پڑھتا، اپنا روزہ نماز اور جو اپنی روزمرہ کی زندگی اس پر عمل کرتا ہے وہ. ہو گئی بات پوری؟ اب سنو میری بات. ہاں یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، عمل ہیں، یہ ایمان والے کے لیے ہیں یا بے ایمان کے لیے ہیں؟ یہ ایمان والے کے لیے، میں نے یہی تو بتایا. ماشاء اللہ. تو اب یہ بتائیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرے، کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ اور یار عام آدمی کہاں ہے اس بات میں، اس چکر میں کہاں ہے عام آدمی؟ میں عام آدمیوں کو کہہ کب رہا ہوں؟ میں نے عام آدمیوں کو کہا کب ہے؟ نہیں کہا ہے نا عام آدمیوں کو. اگر کہا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ میں نے کسی عام آدمی کے لیے کوئی بات کہی ہے؟ اس طرح سے دیکھو ایک بات بتاؤں، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو اللہ رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں، علماء دیوبند. یار میری بات سو، آپ جس دیکھیے، بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیجیے، بات کا جواب دیجیے. آپ نے کہا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. میں نے دیکھو میری بات سنو، آپ جس جگہ رہتے ہیں، کوئی اس علاقے میں رہتے ہیں، میں کہاں رہتا ہوں کہاں نہیں رہتا ہوں، جس علاقے میں رہتا ہوں وہ بات چھوڑو. تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کہاں رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، تم کو گستاخ رسول سے اتنی محبت؟ کال کاٹ کے کیوں گئے یہ بتاؤ پہلے مجھے. نہیں میں جو اسکوٹر پہ تھا، میں بھی تو گاڑی پہ ہی تھا، میں بھی تو بائک چلا رہا تھا. چلو کوئی بات نہیں. اب نہیں میں نے، تم یہ حرکتیں کرتے کیوں ہو پہلے تو یہ بتاؤ. تم دوسروں کو الزام دیتے ہو. ہے دیکھو مجھے بہت زیادہ میں ٹینشن میں ٹمپریچر پہنچ رہا ہے سر پہ. ہاں یوں ہی آتا ہے یار. یہ آدمی جو اتنا سمجھدار ہونے کے بعد میں پتہ نہیں کیوں یعنی کہ تفرقے بازی، نفرت ہمارے ماحول میں سماج. اچھا یہ بتائیے آپ جس کو چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر میں اس کو بدتمیز بولوں، آپ کے دل پر کیسی بیتے گی یہ بتائیے. بالکل صحیح بات آپ کی کہ بہت تو زیادہ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تمہارے علماء بکواس کرتے ہیں، مطلب ایسی کفریہ الفاظ باتیں لکھتے ہیں اور اس کو تم مانتے ہو. یہ من کی سوچ ہے. ہمارے ہاں اچھا، ایسا کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاں ایسا کوئی نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں؟ نہیں. اچھا تو یہ بتاؤ، مولوی اشرف علی تھانوی کا علم ایسا ہی ہے جیسے جانور پاگل کتے سور کا؟ نہیں دیکھو اس میں جو آپ نے ہی جو عبارت بھیجی ہے میں نے اس میں پڑھی ہے، انہوں نے کیا جواب دیا کیا نہیں دیا. انہوں نے کہا جس طرح نماز. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے، میں نے جو یہ بات کہی ہے کیا واقعی ایسا علم ہے یا میں توہین کر رہا ہوں؟ نہیں پہلے جو ان کی یہ توہین ہے. یہ تو جو جس بات کا جواب. دیکھیے بکواس مت کیجیے آپ، پھر وہی والی بات کر رہے ہیں، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، نہیں بولنے خود نہیں دیتے. کہاں کا ایک منٹ، کہاں انصاف؟ دیکھو اپنی انصاف سے کام لو، انصاف سے. اپنی بات کرو، اپنی بات کرتے رہتا میں انصاف سے، انصاف. میری بات سنیے، انہوں نے کس موضوع پہ لکھا یہ بتائیے آپ پہلے یہ بتاؤ مجھے. یہ بتائیے میں نے جو یہ بات کہی ہے ابھی، آپ مولانا اشرف علی تھانوی سے محبت کرتے ہیں نا؟ ارے یار پیچھے کی بات کیا کرتے ہے؟ مجھے یہ دیکھیے، لڑائی جھگڑے پہ آ گئے آپ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی. بھائی صاحب آپ یہ بتلائیے، تمہاری اوقات ہے نہیں، آپ نے تمہاری اوقات ہے نہیں سکون سے مجھ سے بات کرنے کی. چلو آپ کرو چلو آپ کرو. ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں دیکھو، نہ تو مولانا اشرف علی تھانوی سے محبت ہے، نہ مولانا رجا سے، نہ مولانا سعد سے، نہ یہ کوئی علماء اکرام. جتنے علماء اکرام دین حق پہ ہیں سب سے بھائی یہ ہے کہ ہاں وہ اچھے دین کا کام کر رہے ہیں. ان سے مجھے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور کچھ نہیں. تمہارے نزدیک کون دین کا کام صحیح کر رہا ہے یہ بتائیے. جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، جو بھی اللہ اور اللہ رسول کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہے. ٹھیک ہے. پہچان دیکھو پہچان یہ ہے، پتہ نہیں کب کیا آدمی یہ فطرت. دیکھیے یہ سب بکواس مت کرو، سنا، یہ سب بکواس مت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بہت پرانا ہو گیا، یہ بہت پرانا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ صلح کلیت کی بیماری بہت پرانی ہو گئی. تم تو بڑے کھرے دیوبندی ہو، تو کھرے دیوبندی ہونے کے باوجود تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو تم حضور کی حدیث میں پھنس گئے آپ. یہ تو تم حضور کی حدیث میں پھنس گئے جو تم نے بات کہی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 جگہ میری امت تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی. معلوم ہے؟
یہ کسی علماء اکرام نے معلوم ہے کہ نہیں؟ اس کی پوری نہیں، ایک منٹ، اس کی پوری تشریح نہیں کی ابھی. الحمدللہ الحمدللہ میں بتاؤں گا سارا سسٹم آپ کو. نہیں کری میں بتاؤں گا، میں بتاؤں پورا بتاؤں گا. اس کی تصریح میں پہلے میری سن لو کیا ہے، پھر بعد میں بتانا نا کیا ہے. بھگوڑے کی طرح بھاگ کیوں رہے؟ نہیں میں نہیں بھاگ رہا ہوں. دیکھو پہلے مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو کہ یہ حدیث کا علم آپ کو ہے کہ نہیں. آپ کے جماعت کے علماء کو تو ہے اس حدیث کا علم. حدیث کا علم مجھے ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. آپ یہ بتاؤ. صحیح ہے. تو جب صحیح ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، ان میں صرف ایک حق پر ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے. کہاں پہ ہوگی حضور نے جو فرمایا یہ صحیح فرمایا یا غلط فرمایا؟ 73 فرقوں میں کہاں پہ ہوگی معلوم ہے؟ وہ کہاں پہ ہوگی؟ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہے. ارے کہاں، یہاں کسی اور کی بات نہیں ہے. ارے کہاں پہ ہوگی وہی تو معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. میں نے جو تحقیق کی نا، میں نے جو تحقیق کی. ارے تمہاری اچھا تم نے کیا تحقیق کی؟ چلو اپنی تحقیق بتاؤ. تحقیق کی میں نے کہ دیکھو جی، ہر ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا، اور سارے جتنے بھی فرقے معلوم ہیں ہمارے علم کے اندر جو 4 5 6 7 8 ہیں، 72 تو نہیں ہے لیکن 72 فرقے یہاں پر ہوں گے. لیکن جن سے گفتگو ہوتی ہے یا میل جھول ہے یا کچھ بھی ہے تو ان میں یہ کہتے ہیں، اور جو ہم نے تقریر سنی ان کا یہ ہمارا ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اب میں نے کہا جی اس کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا، نہ کسی نے ایک عالم دین نہیں بتا رہا. دیکھو جی بھائی جی، کسی فرقے کو بھی غلط کہنا، یہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. کسی فرقے کو بھی غلط، میں نے پہلے پوری بات سننا، کسی فرقے کو بھی غلط کہنا غلط ہے. یہ جو 72 فرقے ہوں گے، اوپر جا کے اللہ پاک ان کو چھانٹیں گے. 72 فرقے ہوں گے، ان میں سے جو بھی غلط تشریح نہیں، غلط تشریح نہیں. زبان سنبھال کے غلط نہیں اوپر جا کر غلط نہیں. ارے جب حساب کتاب ہوگا، میں بتا رہا ہوں 72 درجوں میں سے جو بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، ان 72 کے 72 میں سے جو بھی برگزیدہ بندے ہوں گے ان میں سے ایک فرقہ بنے گا، وہ جنت میں جائے گا. ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا آپ کی بات کو سن کر، مگر آپ نے غلط بیانی کی. نہیں اب آپ نے کہا کہ جو بھی ارے سن تو لو، آپ آ گئے اپنی اوقات پر دوسرے کو بولنے نہیں دینا، اور الزام لگا رہے تھے ہمارے اوپر. الزام لگا رہے تھے ہمارے اوپر، الزام لگا رہے تھے ہمارے اوپر، اور آپ خود بولنے نہیں دے رہے ہو، اور دوسری بات غلط بیانی کر رہے ہو. نہیں، غلط بیانی نہیں ہے. اب سنو ہماری بات. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے پہچانے؟ ہم ارے چپ تو جائیے. اس میں سے ایک نکلنے، تم سب کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے کیا؟ بیماری ہوتی ہے کیا تم سب کو بولنے کی؟ دوسرے کی بات سنتے کیوں نہیں؟ اچھا تم یہ بتاؤ. اچھا دوسرے کی بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ دوسری بات یہ ہے جو تم جو میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرے کی بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ ہماری دلیل نہیں ہے، کیونکہ تم جب بھی پہلا نام دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ جب سے کال کیا ہے بڑ یہ کال کاٹ کے بھاگ چکا ہے. یہ محبت نکا جی، میری محبت کال کٹ کے نبی کا نام ہنسنے کے بعد کال کٹ کے بھاگ چکے ہو. تو میں نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اتنی محبت کیوں ہے، وہاں سے بھاگے تھے تم. میرا جو ایمان اعلی حضرت ہے، آپ تو نبی کا تو نام لیتے ہی نہیں ہو. تمہارا ایمان اعلی حضرت ہے. آپ کی محبت سنو اچھا سنو. اچھا ابھی کیا کہا تم نے؟ تمہارا ایمان اعلی حضرت ہے. نبی زندہ باد ہے، مسئلہ کہ محمد زندہ باد. ارے دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ دیکھیے اسے بیماری ہو گئی بواسیری، حضرت زندہ باد، بواسیری جیسی بیماری ہو گئی اس کو. دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے تمہاری. اچھا ابھی تم نے زندہ باد مسئلہ کہ اعلی حضرت زندہ باد، یہ دلیل نہیں ہے محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا تو یہ جو تمہارے گھر کے شیطان ملا جی جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کر رہے ہیں، یہ جو توہین کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تمہاری ہر جگہ بس صرف اعلی حضرت، بس تو بولنے نہیں دے گا، مجھے پتا ہے تو بکواس کرتا چلا جائے گا اور بولنے نہیں دے گا. خیر مسلمان فیصلہ کریں گے، اور تو جو یہ اتنی غلاظت اور گند بک رہا ہے سب سنیں گے. اعلی حضرت ہے، صرف پتہ لگا کہ محبت جو صرف جو تمہارا حقیقی محبت ہے. ارے میں تو رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، اعلی حضرت کی بات ہی کہاں ہو رہی ہے؟ اعلی حضرت کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ میں نے اعلی حضرت کا نام کہاں لیا؟ مسئلہ کے محبتی پہ کام کرتے ہیں، محمدی پہ کام کرتے ہیں. ہمارے محبت ہے نبی سے. اچھا ٹھیک، ماشاء اللہ. اب یہیں تو رک جا، اب یہیں تو رک جا، بریک تو لے لے. اچھا واقعی حضور سے محبت ہے تجھے؟
دوسری اچھا تجھے حضور سے محبت ہے؟ جو ارے سن تو لے، اب تو یہ بھی نہیں سنے گا، یہ نہیں سنے گا تو، یہ اشرف علی تھانوی کی عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے، نہیں سنے گا، نہیں سنے گا تو، تھانوی کی عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر جو نماز کے اندر کوئی ارے نہیں سنے گا، دیکھ رہے ہیں حضرات، دیکھ لیجئے، اس نے دعویٰ کیا تھا ابھی کہ تم لوگوں کو بولنے نہیں دیتے ہو، میری بات سنو، سمجھ رہے ہیں حضرات؟ دیکھو نبی کا اب یہ بولنے نہیں دے گا، اور مجھے لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، میں اس کا کال یہی کاٹے دے رہا ہوں، یہ اصل میں نطفہ نا تحقیق ہے، حقیقت بات تو یہی ہے، کیونکہ اس کی والدہ نے غلط قدم اٹھایا تھا، باپ چلے گئے تھے جماعت میں اور یہ گھر پیدا ہو گیا بس، اور یہ اپنی حقیقت پر اتر آیا، بولنے نہیں دے رہا ہے، میں لوگوں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، بولنے نہیں دے رہا ہے، بس یہی اس کی حقیقت ہے، اور یہ دیو کا بندر ہے اور سڑا ہوا بدبودار دیوبندی ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک نمبر کا حرامی ہے، تھانوی حرامی کو یہ مسلمان مانتا ہے، اپنا گروپ اپنا جو ہے بزرگ مانتا ہے، اس کی یہ اوقات ہے۔ حضور کی محبت پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سن ہی نہیں رہا، آپ بولنے نہیں دے رہا، بتائیے مسلمانوں۔ اچھا تو نے حضور کا نام لیا، حضور کی محبت کا نام لیا، تو اس پر ہی بات کر لے، گر جائے گی جب سن تو لے، حضور کی محبت پر ہی بات کر لے، گالی نہیں ہے ہماری، کوئی گالی نہیں ہے، حضور کی محبت پر تو بات کر لے بھائی، وہ تو توہین آپ کر رہے ہو نا، نبی کی توہین آپ کر رہے ہو، مجھے پتا نہیں بولنے دے گا، گالوں میں زیادہ جان ہے نا، دانتوں میں زیادہ، انہوں نے لکھا عبارت کے اندر کہ نبی ہاموں میں زیادہ جان ہے تیرے، صرف بولے گا کتے کی طرح بھوکے گا، سور خنزیر، نزد کی ناجائز اولاد، سمجھا، فاحشہ عورت کے بچے، ارے بدتمیزی بدتمیزی نہیں ہے، یہ تیری حقیقت ہے، تو زنا کی پیداوار ہے، تو حلالی نہیں ہے، حرامی ہے، یہی حقیقت ہے۔ سنا حضرات آپ نے اس منافق کو، کتنا بڑا حرامی اور مکار ہے یہ دیوبندی۔ دیوبندی اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، یہ سچی اور کڑوی بات ہے۔ یہ لوگ ہمارے کم علم لوگوں کی کسی غلطی کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ بریلویت ہے، اور ہم جب ان کے ملاؤں کا کفر دکھاتے ہیں، جب ہم ان کے مفتیوں کا، عالموں کا کفر دکھاتے ہیں، ان کے بزرگوں کا کفر دکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں تم سمجھے نہیں، تم سمجھ نہیں پائے۔ ہم کہتے ہیں تم سمجھا دو، تو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ اب بتائیے اسی حدیث کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا 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 سب فرقوں میں سے نکالے جائیں گے، بے گھامڑ، کس نے کہا سب فرقوں میں سے نکالے جائیں گے؟ شیطان کے پتر، ارے تیرے تھانوی نے توہین کی، تیرے گنگوہی نے توہین کی، تیرے خلیل احمد میٹھوی نے توہین کی، ارے تیری جماعت کا ہر ایک شیطان بڑا بدترین پڑا ہوا ہے، انہوں نے اللہ رسول کی شان میں توہینیں کی ہیں۔ تو یہ توہین کرنے والے جو فرقے والے ہیں، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ جہنمی ہے، حقیقت میں جہنمی ہے، یہ اللہ رسول کے گستاخ ہیں، سمجھے؟ یہ جنت ہی نہیں۔ تم دیوبندی وہابی جتنے بھی ہو مردود، اللہ رسول کی شان میں توہین کرتے ہو، اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں توہین کرتے ہو، تم جنتی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، تو جو حضور کے اور حضور کے غلاموں کے نقش قدم پر ہوں گے، حضور کے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، وہ اللہ رسول کی شان میں توہین کریں گے، صحابہ کی شان میں توہین کریں گے، اولیاء کرام کی شان میں توہین کریں گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سے بھی محبت کریں گے، اللہ سے ڈریں گے بھی، اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی کریں گے جو جنتی ہیں، یہی سچائی ہے، یہی حقیقت ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں بھائی دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید شبیر ہے، یہ روشنی شفا ہربل تیل ہے، اس کے اندر کافی فائدہ ہے بالوں کے لیے۔ میں نے رامپور سے کرناٹک تک لیے منگایا تھا ہمارے نور حسن بھائی سے، کافی اچھا اس کا رزلٹ ہے، اور اس کے اندر کافی جیسے کہ کسی کو موٹاپن کی شکایت ہے وہ بھی ہے، الحمدللہ اس کا بھی اچھا رزلٹ ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو کوئی ولما ہے، کوئی خواتین ہیں، گھر بیٹھے اگر اس کا تجارت کر سکتے تو بے جھجک کریے، الحمدللہ اس کا کافی اچھا رزلٹ ہے۔ میں نے رامپور سے منگایا تھا کرناٹک کے لیے، میں نے منگایا، یہ تجارت میں کر رہا ہوں، کافی اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ تو میں سب سے گزارش ہے میری، اگر کسی کو چاہیے رہے گا تو نیچے کانٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔